دن مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے، اس دن مجھے دنیا والے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں تو کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب وفات پا گئے، وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ معزز سامعین، ہمارا اس وقت حال یہ ہے کہ جیتے جاگتے ہوش و حواس کے عالم میں، جیتے جاگتے ہوش و حواس کے عالم میں ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، شیطان ہمیں برغلاتا ہے، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، مجھے شیطان نے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا۔ تو جیتے جاگتے ہوش و حواس کے عالم میں شیطان کا سامنا کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ تو جب موت کے سکرات طاری ہوں گے، ہمارے حواس بھی ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، شیطان کی کوشش بھی اس وقت زوروں پر ہوگی، تو اس وقت اپنا ایمان بچانا یہ بہت دشوار مرحلہ ہوگا۔ آغاز میں تو زیادہ کوشش نہیں کرتی، زیادہ زور نہیں لگاتی، لیکن جو گیم اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اتنا ہی دونوں طرف کی ٹیموں کی کوششوں میں شدت آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل ہمارا جو شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے اس کی یہی صورت ہے کہ اگرچہ اس وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ جو موت کے قریب جاتا ہے شیطان کی کوششوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، شدت آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس وقت بندے پر موت کے سکرات طاری ہوتے ہیں شیطان کی کوشش انتہا پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان سمجھتا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، اگر یہ آخری راؤنڈ میں جیت گیا اس بندے کی پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ آخری راؤنڈ میں شیطان جیتا۔ ملتان میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ میں سے کئی سارے حضرات نے وہ کتاب پڑھی ہوگی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں سال ہر سال سے نشتر اسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی دیتا ہوں، اور میرے سامنے روزانہ متعدد افراد میرے سامنے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہاں پہ کسی بھی مریض کے اوپر موت کے سکرات طاری ہو جائیں تو میں ان کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ آخری کلام ان کا کلمے کا ہو جائے، کیونکہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ انتہائی افسوس سے کہتے ہیں کہ 100 میں سے 80 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو آخری لمحات میں کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ 20 بندوں کو توفیق مل جاتی ہے، پھر آخر وہ فرماتے ہیں کہ انتہائی افسوس اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک مریض کو جب میں آخری وقت میں کلمے کی تلقین کر رہا تھا، وہ مریض اسی وقت کہہ رہا تھا کہ بس ایک پیالہ شراب دے دو، ایک گلاس شراب دے دو۔ میں کلمے کی تلقین کر رہا تھا، وہ شراب مانگ رہا تھا کہ صرف ایک گلاس شراب پلا دو، اور ایک گلاس کہتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ اور اس کے لواحقین نے کہا کہ زندگی شراب، پوری زندگی شراب پیتا رہا۔ پھر ایک اور بندے کو میں کلمے کی تلقین کر رہا تھا، اور جتنے لوگ سامنے کھڑے تھے، ڈاکٹر کھڑے تھے، ان کی لواحقین کھڑے تھے، دوسرے لوگ کھڑے تھے، سب کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہا تھا، میں اتنا پریشان تھا۔ میں نے بعد میں ان کے لواحقین سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ اس کی عمر بھر عادت ہی یہی تھی۔ تو پوری زندگی جو کچھ زبان پہ جاری رہتا ہے، مرتے وقت بھی وہی کلمات بندے کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ ہم اپنے ایمان کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اس کے لیے چند امور کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ جب کوئی بندہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑتا ہے، بیعت کرتا ہے، اس کا بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیک بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو مل جاتا ہے۔
لیکن اگر کوئی بندہ یہ نہ بھی کر سکا، بعد میں اعمال معمولات نہ کر سکا، اور وہ اللہ کا بڑا ولی نہ بھی بن سکا، کم از کم فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ موت کلمے کے بغیر ایسے بندے کو نہیں آتی جس بندے نے کسی اللہ والے کا دامن تھام لیا، کیونکہ جب یہ اللہ والے دوسرے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، تو ہر بیٹھنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، سعید بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کی ہمنشینی اختیار کرنے والا کبھی شقی نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ کوئی کاروباری محبت نہیں ہوتی، یہ کوئی رشتہ داری کی محبت نہیں ہوتی، یہ دنیاوی اغراض کی محبت نہیں ہوتی، یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ بندے کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایمان کامل ہوتا ہے جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کریں گے تو ہماری ایمان کے کمال کا ذریعہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ ہم اگر کسی اللہ والے سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور اسی تعلق کی بنیاد پہ انہی اللہ والوں کا دامن تھامنا، ہمیں روز آخرت نصیب ہو جائے، ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ایمان محفوظ ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی بدولت۔ جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ کسی اللہ والے کے چہرے پہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں، سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا، وہ صندوق دریا کے لہروں پہ تیرتے تیرتے دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، دور سے صندوق دیکھا تو فوراً اپنے غلام کو دوڑایا کہ صندوق پکڑ کے لے آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا، صندوق پکڑ کے لے آیا۔ اب جب فرعون نے صندوق کھولا تو صندوق میں انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بچہ انتہائی سکون کی حالت میں لیٹا ہوا تھا، اپنا گھٹا چوس رہا تھا۔ فرعون نے جو ہی دیکھا اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے۔ فوراً قتل کا ارادہ کر لیا، لیکن بیوی نے کہا لا تقتلوہ، قتل نہ کرو، عسیٰ او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچا دے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا۔ فرعون کا پہلے تو قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جب بیوی نے کہہ دیا تو اس نے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا، قتل کرنے کے ارادے سے باز آیا۔ بعد میں بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا یکون لک و اما انا فلا حاجت لی فیہ، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون نے اعراض کر لیا، بیوی نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس بیوی کی اس اقرار کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا کہ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، پھر فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔
فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور فرعون ایمان سے محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقر فرعون بأنہ قرۃ عین لہ، لو اقر فرعون بأنہ قرۃ عین لہ کما اقرت بہ امرأتہ لہداہ اللہ بہ کما ہدی بہ امرأتہ۔ اگر فرعون بھی اسی طرح اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس طرح کہ اس کی بیوی نے اقرار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسی ہی ہدایت سے نوازتا جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت سے نوازا۔ صرف اس بات کا اقرار کر لیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اللہ والوں کو ہم دیکھیں اور محبت کے ساتھ دیکھیں، محبت کے ساتھ دیکھیں۔ اللہ والے کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے، جب وہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو لمحوں میں ان کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ جب ان کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو ان کے دیکھنے سے بھی بندے کے سینے کے اندر ایمان گرم ہو جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں آپ سے ملنے کے لیے جوق در جوق لوگ آنے لگے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس قبیلے کے سردار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں مدینہ میں ایک بندہ آیا ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ ذوق شوق اور جوش و خروش کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑا رش بنا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید بن حضیر جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اسید بن حضیر کو بھیجا کہ آپ جا کے پتہ تو کر لیں یہ بندہ کون ہے جو اتنا لوگ شوق سے ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور جب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لیے گئے، بس پہلی مرتبہ دیکھا اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھے، اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور جب واپس آ رہے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ اسید بن حضیر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی فرمایا لقد جاءکم اسید، لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم۔ اسید جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، اس کا چہرہ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ دیکھتی ہی بندے کے من میں تو انقلاب برپا ہو ہی جاتا ہے، چہرے کے اوپر بھی وہ اثرات طاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب محبت کی نظر سے دیکھا، فرعون کی بیوی کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس لیے ہم جب بھی اللہ والوں کو دیکھیں تو محبت کے ساتھ دیکھا کریں، نفرت اور عداوت کے ساتھ نہ دیکھا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے، ایک چیز پہ نظریں جمانے کا حکم دیا ہے۔ توجہ کریں، ایک تو ہمیں لوگوں کے مال سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم نے جو لوگوں کو مال پیسہ دیا ہوا ہے، آپ آنکھیں کھول کھول کے ان کے مال پیسے کی طرف نہ دیکھیں، ان کی کاریں اور ان کی کوٹھیاں یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔ زہرت